اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ GFPP دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، میرے حصے کا کام، اتنا خوبصورت پروگرام، اس میں ہم نے بہت سے مہمانوں کو آپ سے متعارف کروایا، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہم آپ کو ملوائیں، اور معاشرے میں ان کا، کیونکہ ہر شخص کو معاشرے کی بہتری کے لیے جہاں جہاں کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے ہم آپ سے ان کو ملواتے ہیں۔ آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعارف اگر اس طرح سے میں کرواؤں کہ وہ معاشرے کو سنوارنے میں عالم دین بھی ہیں، اور معاشرے کو سنوارنے میں ان کا ایک اپنا کردار ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری احمد شہزاد فاروقی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پروگرام کا ہم آغاز کریں گے کہ آپ فقہ میں ماسٹر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور درس نظامی بھی آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی اسلام کی ترویج و ترقی میں ایک مبلغ بھی ہیں آپ۔ جی تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی قوم کو، اپنی نئی نسل کو سنوارنے کے لیے جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں، اس میں آپ کا ایک اسپیشل ٹاپک ہے اخلاقیات، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنے خیالات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی آپ نے مجھے پلیٹ فارم مہیا کیا، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہاں پہ آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اس میں بشارت صاحب یہ ہے کہ فارسی کا ایک جملہ ہے کہ این سعادت بازور بازو نیست، کہ یہ جو توفیق اللہ نے دی ہے یہ انسان اپنے بازو کی طاقت سے نہیں حاصل کر سکتا، یہ محض اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ وہ بندے کو کسی بھی کام کے لیے منتخب فرما دے۔ بے شک۔ تو چونکہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنی اس مقدر پہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاقیات کا جو شعبہ ہے وہ عطا کیا ہے، اور اس اخلاقیات کی ہی وجہ سے الحمدللہ افریقہ جیسے تھرڈ ورلڈ لیول کنٹری میں میں نے تقریباً 4000 نان مسلمز کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ آپ کسی بھی چیز کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اس کی فطرت کے مطابق ڈیل نہ کریں۔ اچھا قاری صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کہا جی کہ میں نے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور اپنے ان کو اخلاقیات کی تعلیم دے کے، یہ بتائیے گا کہ ملک سے باہر بھی آپ رہے؟ جی۔ کہاں کہاں رہے اور کتنا عرصہ گزارا؟ جی میں دبئی میں کچھ وقت گزارا، میں نے پھر کینیا میں بھی تھوڑا سا وقت گزارا، اور زیادہ جو میجر وقت ہے وہ میں نے ایسٹ افریقہ یوگنڈا میں گزارا، اور وہاں پہ مسلسل 10 سال کنٹینیو میں آئی بین اوور دیئر لائک 10 ایئرس کنٹینیوسلی۔ تو وہاں پہ ماشاءاللہ ایز آئی ٹول یو کہ لوگوں کو مسلمان کیا، اور پھر خالی مسلمان کر کے ان کے حال پہ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی تربیت کی، ان کی رہنمائی کی، اور اسلام کے سانچے میں مکمل ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں کما حقہ اللہ رب العزت نے مجھے کامیاب بھی کیا۔ اور وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے، جامع مسجد ایسٹ افریقہ یوگنڈا میں، المجدد مسجد کے نام سے۔ تو وہاں پہ ہمارا مدرسہ تو ہم نہیں کہتے، اسلامک اسکول ہے، وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اور تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور جب ان کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے، چونکہ وہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، جو لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے، جب اسلام ان کو عزت اور مقام اور مرتبہ دیتا ہے، اور عزت کا ہونا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، تو وہ ایٹومیٹکلی وہ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دار اسلام میں پھر داخل ہوئے، اور اس کی پھر یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ ان کی وجہ سے پھر آگے مزید یہ سلسلہ۔ اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں قابل تحسین ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا میرے ذہن میں ایک سوال آپ سے گفتگو کے دوران اٹھ رہا ہے کہ کیا ان کو تو آپ نے اخلاقیات ساری سمجھا دی، سب کچھ کیا، کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے، اخلاق کا درس آپ نے دیا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے ملک میں اس چیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ صحیح ہے، اس میں بشارت صاحب ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مطلب، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو
جو میری وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ اور خاتم النبیین ہونے پہ ایمان لیا، اب وہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ نہیں ہے، اب داخل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ خالی 5 وقت کی آپ نماز پڑھتے تو آپ کہیں جی آئی ایم اے ویری گڈ مسلم. نہیں، اٹ از ناٹ انف. یا آپ ایک اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یا آپ ایک اچھے تاجر ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہر پوائنٹ پہ، ہر لمحہ، ہر لحظہ آپ کو پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا، اور اس کی ہر جگہ ضرورت ہے. بے شک. حالانکہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت زیادہ اخلاقیات کی سٹل ضرورت ہے. جی اچھا قاری صاحب، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی ہم کچھ جاننا چاہیں گے کہ آپ، میں نے سنا ہے کہ آپ سابق کرکٹر ہیں اور بڑے بڑے کرکٹرز کے ساتھ آپ کھیلتے رہے. شعیب ملک کے ساتھ آپ مطلب وہ ایک ہی ٹیم میں تھے، اور عمران خان آپ کے استاد تھے. کیا کہیں گے اپنے اس کرکٹ کی لائف کے حوالے سے؟ ہاں جی، بڑی اچھی ہے، میں نے انجوائے کیا ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو میرا فیصلہ تھا، بلکہ میرا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے وہ کرکٹ کو چھوڑا. اپنے شیخ و مرشد پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب میرے پیر و مرشد ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے راہبر ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ بیٹا، جو دین کی خدمت ہے وہ کرکٹ کے کھیلنے سے آپ نہیں کر سکتے، آپ کو ایک مبلغ بننا پڑے گا اور اچھے طریقے سے آپ کو دین میں داخل ہونا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اچھا تھا. اسی کی وجہ سے پھر یوگنڈا کو بھی میں نے وہاں پہ کرکٹ ٹیم کو جوائن کیا. اور یہ جو میرا لیبل ہے، مطلب ماشاءاللہ داڑھی شی رکھی ہوئی ہے، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ وہاں کے لوگ دیکھ کے شوکڈ، ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے. لیکن جب میں کرکٹ گراؤنڈ میں جاتا تھا، مطلب وہ ٹروزر، وہ ٹریک سوٹ پہن کے ان کے ساتھ گھلتا ملتا، باتیں کرتا، جوکس کرتا، تو وہ بڑا اچھا فیل کرتے تھے اور وہ میری بات کو غور سے سنتے تھے. تو وہ اس وجہ سے بھی پھر ٹیم کے بھی 2 نیشنل پلیئرز، وہ بھی ماشاءاللہ تقریباً مسلمان ہونے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میرا ڈیسیژن جو میرے اساتذہ نے میرے لیے کیا تھا، وہ کرکٹ کو میں نے خیر آباد کہا، پھر باقاعدہ علوم سیکھے. اور اچھا قاری صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بڑے چھوٹی ایج میں آپ نے کرکٹ شروع کیا، آپ نے اس میں بھی اپنا نام منوایا. کیا کبھی احساس ہوتا کہ اگر کرکٹ کھیلتا رہتا تو میں بھی شعیب ملک یا کوئی عمران خان جیسی جگہ پہ کسی کو حاصل کر سکتا؟ کبھی ایسا خیال آیا آپ؟ ہاں جی، دیکھیں، یہ ایک تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ اڑتی ہوئی چیز کو بندہ دیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے. بالکل لگتا ہے، اور خاص طور پہ جب بجٹ ڈسٹرب کرتا ہے تو دل کرتا ہے ہم بھی کرکٹ کھیلتے ہوتے تو ہم بھی پیسہ کماتے ہوتے. لیکن کہ یہ پیسہ، یہ سب کچھ کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے. اور ان لوگوں کی تعلیمات اور ان کا جوہر جو ہے وہ اللہ کو قبول اور پسند ہوگا، جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے. اور انسانیت ہے اسی چیز کا نام ہے. تو بعض اوقات بالکل ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں اپنی اس چوائس پہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ صحیح راہ پہ چل پائے. ہاں جی الحمدللہ. اچھا قاری صاحب، آپ بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں جی الحمدللہ، اور آپ نے اس میں ایوارڈ بھی ون کیے ہیں. تو نعت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، نعت چونکہ اس کا تعلق گائکی کی دنیا سے بھی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب میرے دادا استاد بھی ہیں، اور میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے، ان سے کوئی تھوڑا سا سیکھا بھی ہوا ہے. تو میں جو اشعار ہے یہ انہی کی نظر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم اور اپنا کرم اور فضل فرمائے. مطلب خوبصورت سے چند ایک دو اشعار آپ سنا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کے شخصیت کا یہ رنگ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے آئے. تو جناب قاری صاحب. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان.
سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہے کیوں انجان، بنے ہے کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے۔ اچھا قاری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم، کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف جائیں، نوجوان نسل کو اخلاقیات کے حوالے سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی، سب سے پہلا تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آج اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو 10 سال پہلے آپ کتنے کے تھے؟ 10 سال کے۔ آج اگر 20 سال ہے تو 10 سال بعد 30 سال، 40 سال، 50 سال، اینڈ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو گو بیک، یو ہیو ٹو ڈائی، یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس یونیورسل ٹروتھ۔ آپ کو اس حقیقت کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ تو آپ اڑتی کو دیکھ کے اپنا جو نصیب کا کھاڑ ہے اس کو چھوڑیں مت، محنت میں کسی طرح بھی کمی نہ کریں، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنے کام میں دلجوئی کے ساتھ لگے رہیں، انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ کنسنٹریشن کریں اپنے کام کے ساتھ، اپنے گول کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں وہ سینگ ہے ایک کہ لقمہ جب چباتے ہیں تو وہ پیٹ میں جاتا ہے۔ جب آپ صحیح وے پہ، صحیح طریقے پہ، صحیح وقت پہ محنت کریں گے تو اس کا رزلٹ 100% آپ ہی کی جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ بے شک، بہت اچھا جی، بڑا اچھا پیغام آپ نے نوجوانوں کو دیا۔ قاری احمد شہزاد فاروقی صاحب، آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت گفتگو، اور یقیناً جب آپ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں تو آپ کی جو زبان ہے، آپ کا جو بولنا ہے وہ بڑا سافٹ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے کے دل پہ اثر کرے۔ وہ سارے چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ قاری صاحب، بڑا اچھا لگا آج آپ سے گفتگو کر کے۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ کو پھر بلائیں اور آپ سے اچھی خوبصورت سی باتیں سنیں اور گفتگو کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام میرے حصے کا کام میں آج قاری شہزاد احمد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں حیرت انگیز پیش رفت۔ اگر آپ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات، بے جان اور بے رونق جلد سے پریشان ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل آپ کے لیے لایا ہے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہائڈرا فیشل، جس کے ذریعے آپ صرف چند ہی منٹوں میں تر و تازہ اور نکھری ہوئی جلد دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محدود آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔